اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ عمران نیازی نے جیل میں بیٹھ کے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مطلب اس کو اپنی پارٹی پہ اعتماد نہیں رہا ہے، نہ بہنوں پہ اعتماد رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی قیادت نہیں کرے گا، میں خود جیل میں بیٹھ کے قیادت کروں گا۔ کون نکلے گا اس پہ بات کروں گا، اور بار بار کی کال دینے سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، اس پہ بات کروں گا۔ اور کیوں یہ ہر اس موقع پہ جب پاکستان تھوڑی سی ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے یہ فوراً کال دے دیتا ہے، ہنگامہ آرائی شروع کروا دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کون کون سی طاقتیں ہیں، کون کون سے لوگ ہیں؟ جیسے بلوچستان میں حملہ ہوتا ہے، بلوچستان میں تباہی پھیلتی ہے، یہ فوراً کال دے دیتا ہے اور کھل کے کہتا ہے جی مارنگ بلوچ اور یہ جو بلوچ سردار ہیں جو پاکستان کے غدار ہیں ان کا ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے۔ مطلب جیسے وہ غدار ہیں ایسے ہی یہ بھی غدار ہے، یہ ٹولہ ہے پورا غداروں کا۔ اس پہ بات کروں گا، کھل کے تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک اپیل ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور گروپوں میں ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں۔ میں اب 10 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو نہیں بناتا ہوں، کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ جو اشتہارات چلتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا کریں۔ 7-8 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں بلوچستان میں مارنگ لانگو اور وہ جو غدار سردار ہیں انہوں نے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی نے مل کے پورے کے پورے ایک شہر پہ حملہ کر دیا ہے۔ اتنے مطلب ان کے پاس طاقت موجود ہے، اتنے ان کو سپورٹ موجود ہے، اتنے انہوں نے لوگ خرید لیے ہوئے ہیں جن کے تھرو وہ پورے شہر پہ حملہ کروا سکتے ہیں۔ یہ انڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ہماری ایجنسیوں کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ کیسے کہ دیکھیں ہم انڈیا میں اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں کروا سکتے ہیں کیونکہ ان کے لوگ بکتے کم ہیں۔ یہ ہمارے غدار مسلمان شروع سے ہی جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا نا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد سے یہ ان غداروں نے ہی ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اندر کے غداروں نے علی کو شہید کرنے والے کون تھے؟ اندر کے غدار۔ عثمان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ اندر کے غدار۔ عمر کو شہید کرنے والے کون تھے؟ اندر کے غدار۔ ان اندر کے غداروں نے ہمیں اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو اصل یہ بار بار حالات خراب کر کے اصل خطرہ اسرائیل کو پاکستان سے اور افواج پاکستان سے ہے، کیونکہ باقیوں کو تو وہ غلام بنا چکے ہیں۔ سعودیہ سب سے بڑا غلام بن چکا ہے ان کا، اور عرب ممالک جتنے بھی ہیں نا سب کو وہ غلام بنا چکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے یمن جو کہ مزاحمت کر رہا ہے، وہ بھی پاکستان کی سپورٹ کے ساتھ کر رہا ہے، یا پھر ایران کر رہا ہے۔ اور باقی جو ہے نا شام بھی بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن اب شام میں یہ پاکستان پہ جو جاہل مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ کہتے تھے جی وہاں پہ اسلامی حکومت آ گئی ہے۔ کوئی اسلامی حکومت نہیں آئی ہے، وہاں اسرائیل کی حکومت آ گئی ہے، امریکہ کی حکومت آ گئی ہے، جو کہ اسرائیل کو گولان کی پہاڑیاں تحفے میں دے چکے ہیں۔ آدھے دمشق
تک تو اسرائیل کی فوجیں اندر بیٹھی ہوئی ہیں، کون سی بات کر رہے ہو؟ یہ غداروں کا ٹولہ ہے، پورے کا پورا ڈالر لے کے. یہ جتنے بھی یہ بلوچستان میں دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں سب غداروں کا ٹولہ، عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے. سندھ میں دیکھ لیں، وہ جتنے بھی حق پرست بنے ہوئے، قوم پرست بنے ہوئے، وہ سب کے سب ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. ان سے ڈالر لے کے وہ اپنی قوم اور اپنے ملک کا سودا کرتے ہیں، اور پھر وہ غدار عوام کی نظروں میں ہیرو بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کس طریقے سے میڈیا کے تھرو ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ہیرو نہیں ہے، زیرو ہے، یہ غدار ہے ملک کے. یہ جو کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہے ہیں، کالا باغ ڈیم اگر بن جاتا ہے نا، چاروں صوبوں کو پانی ملے گا، اور بجلی کتنی؟ 40,000 وولٹ بجلی. سٹارٹنگ میں اس کی کیپیسٹی 20,000 وولٹ ہے، وہ آخر میں اینڈ تک وہ 40,000 وولٹ تک بجلی پیدا کر سکے گا، جو کہ پاکستان کی ضرورت سے ڈبل ٹرپل فالتو ہوگی، جس کو ہم آگے سیل بھی کر سکتے ہیں. یہ عالمی طاقتیں اور انڈیا اپنے ایجنٹوں کے تھرو نہیں بننے دے رہی ہے. یہ سندھ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، حق پرست، قوم پرست، یہ سب کے سب غدار ہیں، غداروں کا ٹولہ ہے. ان سے میں یقین جانیے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ جتنا یہ قوم پرست لوگ خطرناک ہیں نا، ان سے الطاف حسین لاکھ درجے بہتر تھا. ایجنٹ وہ بھی تھا عالمی طاقتوں کا، لیکن ان سے کم از کم بہتر تھا. اسی طرح عمران بھی ان کا ایجنٹ ہی ہے، لیکن ان سے بہتر ہے. یہ جو غداروں کا ٹولہ ہے نا، ان سے بہتر ہے، سب غدار. تو اب دیکھیں، انہوں نے بلوچستان میں ایک کتنا بڑا نقصان کیا. ایک بینک کو لوٹ لیا، ایک انتہائی اہم سینئر آفیسر لڑتے ہوئے وہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر پہ اور اپنی عورتوں پہ آنچ نہیں آنے دی، اپنی جان قربان کر دی. یہ ہوتے ہیں مرد. ایک پستول کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا، جب ان کی گولیاں ختم ہو گئیں تو وہ شہید ہو گئے. انسان کے پاس کتنی گولیاں ہوتی ہیں اپنی حفاظت کے لیے؟ 25-30 گولیاں ہی رکھتا ہے نا. جہاں پہ ہزاروں کا مجمع نکل آئے. 2-3 ہزار لوگ تھے جنہوں نے پورے شہر کو یرغمال بنایا، بے حساب نقصان کیا. تو یہ ٹوٹل بلوچ آبادی کا کتنا بنتے ہیں؟ 2%. بھائی مار دے، ختم کر دے، فائر مارے ان کو. غداروں کا تو علاج ہی یہی ہے، ختم کریں ان کو. جو بھی غدار سردار ہیں نا، مکا دیں ان کو، ختم کر دیں. ان کے ساتھ جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کو بھی مکائیں، فارغ کریں، تاکہ ملک ترقی کرے، آگے بڑھے. جب تک یہ غدار ہیں نا، نہ ملک آگے بڑھ سکے گا اور نہ ہی ملک ترقی کر سکے گا. یہ ان جو سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی فارغ کریں، لٹکائیں، اور جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں ان کو بھی فارغ کریں. تب جا کے ملک اصل ترقی کی طرف جائے گا. تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے. ان غداروں نے جتنا ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اتنا شاید ہی کسی اور نے پہنچایا ہو. تو اب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے بلوچستان میں حملہ کیا. اس میں BLA بھی شامل تھی اور TTP بھی شامل تھی. ان دونوں نے مل کے تو مشترکہ طور پہ حملہ کیا ہے. ان دونوں پارٹیوں کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے نا، ان کو قید نہ کیا جائے، مارگ لانگو سمیت ان کو لٹکا دیا جائے. اور جو جج اس کی ضمانت لے، سب سے پہلے اس جج کو الٹا لٹکا کے اچھی طرح لترول کریں اس کی، اور اس کے بعد پھر ان کو وہ کریں. تو دیکھیں کس طریقے سے ان کو جب تک لٹکایا نہیں جائے گا نا، تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ان تمام غداروں کو سرعام لٹکا دیا جائے، تب جا کے. یہ دنیا کو اصول ہے، غداروں کا تو ہر ملک میں یہی انجام ہوتا ہے، ان کو لٹکا دیا جاتا ہے. یہ پاکستان ہی ہے جہاں پہ جج ان کو
سہولتکار بن کے ضمانتیں دے کے ECL سے نام نکلوا کے بحفاظت باہر بھجوا دیتے ہیں۔ ان غدار ججوں کو سب سے پہلے لٹکا دیا جائے جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف بیچ رہے ہوتے ہیں، تو باقی نظام خود بخود درست ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان غداروں کو اور ان کے سہولتکاروں کو نیست و نابود کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔